جب 1 جنوری تھی، 1 جنوری، غور کیجیے آپ، 31 دسمبر کے رات کے 11:55 کے بعد جو منظر سامنے آتا ہے وہ کہیں اور کا نہیں، میں آپ کو یو پی کا منظر بتلا رہا ہوں، اپنے علاقے کا۔ اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں اور 12:10 میں مجھے پتا چل گیا، میں اپنے گھر پہ ہی تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ جرجیس صاحب، جس بستی میں آپ رہتے ہو اسی بستی کے اندر جشن منایا گیا 1 جنوری کا رات کے 12 بجے۔ جو تمہاری نصیحتیں سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں آگے بیٹھتے ہیں، انہی لوگوں نے ڈانس کیا ہے، ڈانس۔ میں نے پتہ لگانے کی کوشش کی تو میں اس وقت کانپ کے رہ گیا جب پتہ یہ چلا کہ اس میں صرف نوجوان لڑکے ہی نہیں بلکہ 1 جنوری کو رات کے 12 بجے اس سماج میں رہنے والے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی شراب پی اور پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شراب کے نشے میں ڈانس کیا اور ناچا۔ اور یہ سب کرنے والے غیر مسلم نہیں، مسلمان تھے اور ہمارے اپنے تھے۔ کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ جس علاقے میں رہ کر 20 سال میں نے خطبے دیے ہو، جس مسجد میں جب میں اٹھاوا ہوتا ہوں تو جس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، جمعہ کا خطبہ میں دیتا ہوں، وہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ جماعت اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد پورے انڈیا میں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی۔ شاہی مسجد ہے، 600 سال پرانی مسجد، کسی بادشاہ کی بنائی ہوئی۔ اس محلے کا میں رہنے والا، اسی مسجد کے نام پر ہمارے محلے کا نام ہے محلہ شاہی جامع مسجد، اور اس محلے کے اندر پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ جرجیس، 20 سال تیری تقریر اور تیرے خطبے کا یہ رزلٹ نکلا ہے، یہ صلہ دیا ہے تیری قوم کے لوگوں نے، نوجوان نسل نے، جن کے تم امام ہو، جن کے تم قائد ہو، جس بستی میں تم رہ رہے ہو۔ شراب کے نشے میں لڑکے اور لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں؟ جب اللہ کے نبی کے زمانے میں شراب حرام ہو گئی، صحابہ نے چھوڑ دی، جس حال میں شراب رکھی تھی اسی حال میں پھینک دی، شراب پانی کی طرح بہائی گئی۔ اب غور سے سننا، اور اے نوجوانوں، یہ واقعہ تمہارے لیے، اور سنو، یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں، اس سے تمہیں شراب کی برائی نظر آئے گی۔ سنو، جو واقعہ میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں یہ تمہارے دل کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے آنکھوں میں آنسو لے آئے گا، یہ واقعہ تمہارے دلوں میں عبرت پیدا کر دے گا۔ سنیے، اللہ کے نبی نے جب شراب حرام کر دی تو زندگی بھر پھر کسی صحابی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال وہ زندہ رہے، خلیفہ رہے، شراب ان کے زمانے میں بھی حرام رہی اور صحابہ نے بالکل شراب چھوڑ دی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، 4-5 سال تک کسی نے شراب نہیں پی، کیونکہ جانتے تھے شراب پینے کی ایک سزا متعین ہے، 40 کوڑے مارے جائیں گے، 40 کوڑے۔ اس لیے کوڑوں کے ڈر سے پہلی بات تو سارے صحابہ نے چھوڑ دیا، اور جو لوگ کبھی کبھی پی لیتے وہ اس لیے نہیں پی رہے کہ 40 کوڑے کون کھائے گا، ایک کوڑے میں تو چمڑی ادھر جاتی ہے، 40 کوڑے کون کھائے گا۔ 4-5 سال گزر گئے، اس بیچ میں ایک صحابی ہے، غور سے سننا، صحابی ہے، نام ہے ان کا قدامہ ابن مظعون، نام ہے اس صحابی کا قدامہ ابن مظعون۔ نوجوانوں، یہ واقعہ صرف تمہارے لیے، آج کی نوجوان نسل شراب کی طرف بہت تیزی سے بہک رہی ہے۔ جب 1 جنوری کو ہمارے یہاں لڑکے اور لڑکیوں نے شراب پیو، اور کالج کے لڑکے اور لڑکیوں نے شراب پیو، اور اس کے بعد ناچ ڈانس کیا ہو، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ نوجوان نسل، لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی شراب کی طرف کیسے بہک رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ سنیے، قدامہ ابن مظعون جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کو 20 بیماری ملوث ہے، 20 بیماری میں ملوث ہیں،
ان کو سر میں درد بھی رہنے لگا، ان کو پیٹ میں درد بھی، ہڈیوں میں درد بھی۔ وہ کبھی کبھی اٹھتے تو مسجد میں چلے جاتے، اور کبھی بیچارے گھر ہی پہ نماز پڑھ لیتے اپنے بستر پر۔ ایک رات میں ان کو درد ہونے لگا۔ یہ واقعہ سننے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنا، قدامہ ابن مظعون کو 20 بیماری تھی، 20 بیماریوں نے ان کو گھیر لیا۔ ایک دن ان کو درد ہونے لگا، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ایک دن ان کو درد ہوا رات میں، اور وہ درد اتنا تیز تھا کہ برداشت سے باہر ہو گیا، اور وہ چیختے رہے، چلا رہے ہیں، آہ درد میرا برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اس رات میں کہاں حکیم ملیں گے، کہاں ڈاکٹر ملے گا؟ اور اس زمانے میں کوئی ایسی دوا بھی نہیں تھی کہ جو درد کو فوراً بند کر دے۔ ہمارے ہاں تو ایک راستہ ہے، بہت تیز درد ہو رہا ہو تو رات میں کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ یہ نیند کی ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے، اس کو کھا لو، کم سے کم نیند آ جائے گی، سو جائیں گے، صبح پھر ڈاکٹر کو دکھایا جائے گا۔ سن لیجئے، بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے اور بغیر کسی بڑے ڈاکٹر کے نیند کی گولی لکھے ہوئے اپنی مرضی سے جو لوگ نیند کی ٹیبلٹ درد کی وجہ سے کھا کے سو جاتے ہیں رات میں، یہ بھی شراب پینے کے حکم میں داخل ہے۔ نوٹ کریے گا میری بات کو، اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا اور آپ نے اپنی مرضی سے ٹیبلٹ کھا لی تو آپ نے ٹیبلٹ نہیں کھائی ہے، آپ نے شراب پی ہے۔ قدامہ ابن مظعون کے گھر والے کہنے لگے، اتنی تیز درد ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں بہت پرانی ایک شراب رکھی ہوئی ہے، حرام ہو جانے کے بعد کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، بہت درد ہو رہا ہے آپ کو، ایسا کر لو آدھا گلاس شراب ہم آپ کو دیے دیتے ہیں، 2 گھونٹ شراب، 3 گھونٹ شراب، یہ پی لیجئے، اس سے آپ کو نیند آ جائے گی اور آپ آرام سے سو جائیں گے۔ کل صبح کسی اچھے حکیم سے مل کر آپ کا علاج کرایا جائے گا، کم سے کم رات تو آپ کی کٹ جائے گی۔ قدامہ ابن مظعون نے سوچا کہ مجھے 20 بیماری ہے اور درد بہت زیادہ ہے، اس لیے مجبوری میں شامل ہے، لہذا ایسی مجبوری میں شراب پینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ اس مجبوری میں 2 گھونٹ شراب پی لیتا ہوں۔ قدامہ ابن مظعون نے اپنے گھر والوں سے کہا، وہ شراب کی بوتل لے آیا اور 2 یا 3 گھونٹ، آدھا گلاس کے تقریباً شراب ان کو پلا دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو غنودگی آ گئی اور وہ سو گئے، اور سونے کے بعد ان کی نیند صبح ہی کھلتی ہے۔ لیکن صبح تک یہ خبر 2-3 صحابیوں کو پتہ چل گئی، جن میں ابو ہریرہ بھی شامل تھے، اور یہ لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور کہنے لگے، امیر المومنین کیا شراب حرام نہیں ہوئی ہے؟ ہاں ہو گئی ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے، کل کی رات میں قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی ہے۔ اچھا، بیمار تھے اور ان کو بہت درد تھا، اس لیے وہ وہاں چلے گئے اور شراب پی لیے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ قدامہ ابن مظعون کو میرے آفس میں دربار خلافت میں لے کر آؤ۔ عمر فاروق کا قاصد جاتا ہے اور قدامہ ابن مظعون سے کہتا ہے، آپ کو امیر المومنین حضرت عمر بلا رہے ہیں۔ کہا بیمار ہے، یہ تو بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اے میرے بیٹے مجھے کھڑا کرو۔ ان کو کھڑا کیا گیا۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں سے کہا، ایک بیٹا میرے دائیں طرف آئے اور دوسرا بیٹا میرے بائیں طرف آئے، اور خود بیچ میں چلے اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں بیٹوں کے کاندھوں پہ رکھ لیے اور کہا اس حال پہ مجھے لے کے چلو امیر المومنین کے پاس، حضرت عمر فاروق کے پاس۔ اس حال میں ان کو لے کر جایا گیا۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھا، فرمایا اے قدامہ ابن مظعون،
میں نے ایسا ایسا سنا ہے کہ کل کی رات تم نے شراب پی لی، کیا یہ صحیح ہے؟ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں ہاں اے امیر المومنین، آپ کو تو معلوم ہی ہے مجھے کتنی بیماریاں ہیں، کئی مرتبہ تو آپ بھی مجھے دیکھنے کے لیے گھر پہ آئے، جب میں مسجد میں نہیں پہنچ پاتا تو آپ میری عیادت کے لیے گھر آتے اور میری خیر خبر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے 20 بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور اب بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوں۔ کل رات مجھے بہت درد ہوا، میں بے چین ہو گیا اور بہت زیادہ مجبوری میں نے تھوڑی سی کل شراب پی لی۔ حضرت عمر نے یہ داہنا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پہ مار لیا۔ اے قدامہ یہ تم نے کیا کیا؟ اے قدامہ شراب پینے والے کی حد جانتے ہو کیا ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ اے قدامہ معلوم تھا پھر بھی تم نے شراب پی لی۔ شراب پینے والے کے لیے تمہارے نبی نے، اللہ کے نبی نے 40 کوڑوں کی سزا متعین کی ہے۔ حضرت قدامہ کہتے ہیں ہاں معلوم ہے اے امیر المومنین، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے 20 بیماری ہیں اور رات میں اتنا تیز درد تھا کہ برداشت سے باہر تھا، اس لیے میں نے مجبوری میں شراب پی ہے، اس لیے میرے لیے مجبوری میں شراب کی رخصت شریعت دیتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے قدامہ شریعت تمہیں کہاں رخصت دیتی ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں شراب حرام ہو گئی تھی، اس کے بعد جو لوگ شراب پیتے پکڑے گئے ان کو 40 کوڑے مارے گئے۔ کسی نے کہا مجھے بخار تھا، پھر بھی نبی نے ان کو 40 کوڑے لگائے۔ کسی نے کہا مجھے یہ بیماری تھی، نبی نے پھر بھی 40 کوڑے لگائے۔ اے قدامہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی بیمار آدمی کو بھی شراب پینے کے بعد یہ سوچ کر نہیں چھوڑا کہ اس نے تو اس بیماری میں شراب پی لی اس لیے چھوڑ دیا جائے۔ تمہیں رخصت کہاں سے مل گئی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اور دوسرے صحابہ اے امیر المومنین یہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ کمزوری بھی ہے اور شراب انہوں نے بہت زیادہ مجبوری میں پی ہے، لہذا ان کو کوڑے تو نہیں مارے جانے چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا بڑے بڑے جید صحابہ کو بلا اور میٹنگ کرو، اسی وقت میٹنگ ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت سے صحابہ آج بھی موجود ہیں، مجھے صرف ایک دلیل دے دو، مجھے ایک واقعہ بتا دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی مجبوری میں شراب پینے کی وجہ سے کسی کو چھوڑ دیا ہو۔ ہم ابھی چھوڑ دیں گے لیکن کوئی بھی صحابی پیش نہیں کر سکا کہ اللہ کے نبی نے کسی مجبور کو مجبوری میں شراب پینے کی وجہ سے چھوڑا ہو۔ حضرت عمر نے کہا جب تم لوگ دلیل نہیں دے پائے تو مجھے حضرت قدامہ ابن مظعون کو کوڑے مارنا پڑیں گے۔ پھر میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ میں طے ہوتا ہے امیر المومنین آپ کو اختیار ہے، آپ اس بوڑھے آدمی کو کوڑے ماریے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے شراب پی ہے، کوڑے لگنا چاہیے 40 کوڑے، لیکن ہماری گزارش اپیل درخواست یہ ہے، ہماری ریکویسٹ یہ ہے ابھی یہ بہت بیمار ہیں، 20 بیماری ہے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آئے ہیں اور ان کے بیٹوں نے یہاں کھڑا کر دیا ہے، یہ ابھی اپنے گھر پہ جائیں گے تو اکیلے چل نہیں پائیں گے، ان کو بیٹے سہارا دے کر جائیں گے، ابھی یہ نماز بھی گھر پہ پڑھ رہے ہیں مسجد میں نہیں، تھوڑی طاقت آ جانے دیجئے، کمزوری دور ہو جانے دیجئے، یہ 20 بیماری میں تھوڑی سی طبیعت صحیح ہو جائے، یہ اپنے آپ چلنے پھرنے لگے اور مسجد میں آنے جانے لگے، تب آپ ان کو 40 کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا افسوس اے ابو ہریرہ میں تمہاری یہ ریکویسٹ نہیں مان سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو 1 ہفتے کی مہلت دے دوں، میں ان کو 10 دن کی مہلت دے دوں کہ یہ حکیم سے علاج کرائیں اور ان کو طاقت آ جائے، میں ان کی طاقت کے آنے کا 10 دن انتظار کروں اور جب تک ان کو طاقت آئے یہ چلنے پھرنے لگے، پتہ چلا کہ ان 10 دنوں میں میرا ہی انتقال ہو جائے، میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ اے ابو ہریرہ اور اے صحابیوں اگر ان کے صحیح ہونے سے پہلے میں ہی اگر مر گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا
تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ پوچھے گا جب شراب پینے کا مجرم تیری عدالت میں آ گیا تو تو نے اس کو اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تو کوڑے کیوں نہیں لگائے؟ اے ابو ہریرہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ افسوس ہے میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا اور ان کو آج ہی کوڑے لگائے جائیں گے۔ بیسیوں بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے آپ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، اپنے بیٹوں کے سہارے چل کے آئے، اس کے باوجود ان کو کہا گیا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے۔ کہا گیا اوپر کی قمیض اتارو، کرتا اوپر کا اتارا گیا، لنگی ان کی ٹائٹ باندھو، ان کی لنگی ٹائٹ باندھ دی گئی، اور کوڑے مارنے والے کو حضرت عمر نے بلایا اور کہا ان کی پیٹھ پر 40 کوڑے مارو۔ اس جلاد نے، اس کوڑے مارنے والے نے حضرت قدامہ ابن مظعون جیسے بوڑھے آدمی کو، جو بیسیوں بیماری میں مبتلا تھے، ان کو، جنہوں نے بہت زیادہ درد ہونے کے بعد تھوڑی سی شراب پی لی تھی مجبوری میں، ان کو آدھا گلاس صرف 2-3 گھونٹ شراب پی لی تھی بس، وہ بھی مجبوری میں، ان کو اس حال میں کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ 40 کوڑے تو وہ کھا گئے، اللہ اللہ کر کے ان کو پیٹھ پہ پڑ گئے، اور پھر ان کے دونوں بیٹے ان کو لے کر گھر آئے۔ جو چیز مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ 40 کوڑے کھانے کے بعد پھر قدامہ ابن مظعون 2 سال یا 3 سال تک زندہ رہے۔ پڑھی علی صحابہ فی تمیز الصحابہ حافظ احمد ابن حجر اسقلانی کی۔ میرے بھائیو ذرا غور سے سنیے، 2 یا 3 سال زندہ رہے، لیکن یہ بوڑھے آدمی اور بیسیوں بیماری میں مبتلا تھے، 40 کوڑے کھانے کے بعد ان کی صحت اتنی گر گئی کہ 40 کوڑے کھانے کے بعد 2 یا 3 سال پھر بستر ہی پر پڑے رہے، پھر ایک بھی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں نہیں جا سکے، اور ان کی ہڈیوں میں اتنا درد ہو گیا تھا کوڑے کھانے کے بعد کہ پھر وہ پیشاب اور پائخانہ کرنے کے بھی محتاج ہو گئے۔ اسی بستر پہ ان کو کرایا جاتا اور باہر لیٹرین پھینک دی جاتی، اور پھر اس 40 کوڑے کھانے کے بعد 2 یا 3 سال اسی بستر پر رہے، اور اسی بستر پر ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ پوری زندگی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ اس منظر کو سوچئے اور اپنے دلوں میں جھانکیے۔ اے نوجوانوں، تم تو اتنے بوڑھے بھی نہیں ہو، اتنی مجبوری بھی نہیں ہے، اور اتنی مجبوری ہو بھی تب بھی شراب جائز نہیں ہے، پھر تمہیں حالت تندرستی میں اور ہٹے کھٹے ہونے کے بعد تمہیں شراب پینے کی اجازت کون سا سماج دیتا ہے؟ اور افسوس ہے اس سماج پر، لڑکے لڑکی کی پنچایت بٹھا لی جائے لیکن جس کی بیماری میں بھی شراب پینے کی اجازت نہ ہو، ایسے آدمی کو معاشرے میں اور سماج میں رہنے کی اور کھل کر شراب پینے کی اجازت ہو، اور اس کے بارے میں کوئی پنچایت بھی نہ بیٹھتی ہو۔ افسوس ہے ایسے سماج پر، افسوس ہے ایسی سوسائٹی پر، اور افسوس ہے ایسے فیصلہ کرنے والوں پر جو اپنے مطلب کے فیصلے تو کرتے ہیں، اور شرابیوں کے لیے اور زناکاروں کے لیے کوئی پنچایت نہیں بیٹھتی۔ شراب میں پیسہ خرچ ہو، یہ بھی فضول خرچی۔ آئے اپنی بیٹیوں کی شادی میں اور بیٹوں کی شادی میں بے تحاشا مال و دولت کو لٹانے والوں، بے ہزاروں سینکڑوں ٹن کھانا بنا کر برباد کرنے والوں، 10 اور 15 لوگوں کے بیچ میں نکاح ہو سکتا ہے، 500 آدمیوں کی بارات لے جا کر لڑکی والوں کے گھر میں چور اور ڈاکوؤں کی طرح بنا کر لے کر کھلانے والوں، سنو، جب اللہ کی راہ میں سارا مال نہیں دیا جا سکتا ہے تو تمہاری سیاری و مکاری میں فضول خرچی جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ سوچا ہے ہم نے؟ اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اتنی سی بات اگر ہم سوچ لیں کہ جب اللہ کعب ابن مالک کتنا اچھا کام کر رہے تھے،
اللہ کے رسول آج تو مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، اتنا اچھا موقع ہے ہمارے لیے، جب اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو میری خوشی میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ دے دوں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ نے اس کو طلاق دے رکھی ہے، یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور آپ نے ایسی حالت میں اس کو طلاق دے دی ہے، تو ادھر بھی قرآن ایک حکم نافذ کر رہا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور لڑکے کے باپ کے اوپر یہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ جس کا لڑکا ہے یعنی باپ کے لیے جس نے طلاق دے دی ہے، کہ جب تک وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اس عورت کا رزق یعنی اس عورت کا کھانا پانی اور اس کا کپڑا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو دے گا جس کے پاس بچہ ہے، اور اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ بھی دے گا۔ طلاق ہو گئی، عدت 3 مہینے گزر گئی، لیکن چونکہ ابھی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، تو اس پر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رزقہن و کسوتہن بالمعروف۔ اس بچے کے باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب تک وہ عورت جس کو طلاق دے دی ہے 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ تمہارے بچے کو جب دودھ پلا رہی ہے، تو جب تک وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی روزی روٹی، اس کے کھانے پینے کا خرچ اور اس کا کپڑا لتے کی ذمہ داری لڑکے کے باپ کے اوپر عائد ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ سماج میں کھانے پینے کا جو چلن چل رہا ہے اور پہننے کا لباس کا جو چلن چل رہا ہے، اس طور طریقے پر اگر عورت یہ چاہے کہ ہم بریانی کا خرچہ مانگیں اور سماج کے اندر دال چاول کھانے کا رواج ہے تو آپ کو دال چاول کا خرچہ دینا ہے، سماج کے حساب سے چلنا ہے۔ اس عورت کے لیے آپ بریانی کا انتظام نہیں کریں گے، اس کو چکن اور مٹن نہیں، بالمعروف کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس اچھے کام کے اندر بھی تمہیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ تمہارے سماج میں اگر 150 اور 200 روپے کی ساڑی عام طور پہ عورتیں پہنتی ہیں تو تم 1000 کا سوٹ نہیں دو گے، وہی 150 اور 200 کی ساڑی اس عورت کو پہنا ہوگے، اس میں فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو۔ او لوگو، لڑکا میرا ہے، وہ میرے بچے کی ماں ہے، آج ہم نے طلاق دے دی ہے، وہ بچہ میرے پاس آنا ہے، اس کی ماں الگ ہوگی، وہ بچہ تو میرا مانا جائے گا، لیکن ہم چاہیں کہ اس بچے کی پرورش میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیں اور اس کی ماں کو بجائے دال چاول کے بریانی کھلائیں، مرغ و مسلم کھلائیں۔ قرآن کہتا ہے یہ فضول خرچی ہے، تمہیں اپنے سماج کے طور طریقے پر چلنا ہوگا، تمہیں اپنے معاشرے کے اور سماج کے راستے پہ چلنا ہوگا، دستور کے مطابق وہاں جو کھانے پینے کا چلن ہے وہی کھلانا اور وہی پہنانا ہوگا، تم حد سے آگے اس معاملے میں نہیں بڑھ سکتے ہو۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے ایک قانون، ایک نیم بنا دیا کہ ادھر بھی فضول خرچی تم نہیں کر سکتے۔ میں وید اور رامائن اور منتروں کی طرف اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ سب آپ سن چکے ہیں، تاریخی تقریر، اتہاسک تقریریں ہو چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آج کی طرح قرآن کی آیتیں تو شاید میں کسی جلسے میں پڑھی بھی نہیں ہے،
صرف قرآن کی آیتیں بھی لے کے چل رہا ہوں، ابھی آپ رکیے، ابھی دیکھتے جائیے۔ کعب ابن مالک نے سب خرچ کرنا چاہا، وہاں روک دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق عورت کو کپڑا اور کھانا دینے کا حکم دیا، ادھر بھی فضول خرچی سے روکا۔ آئیے ایک واقعہ اور اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ ایک واقعہ اور، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہو گئے۔ بخاری اٹھائیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ حضرت سعد کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ اے ہائے، اس واقعے سے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ کے نبی جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت سعد نے حضرت محمد الرسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، جملے دیکھیے، اے اللہ کے رسول میری بات کو ذرا غور سے سننا، اب مجھے کئی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں، نہیں لگتا کہ میں اس بیماری میں بچوں گا۔ خیر موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سعد تم جو کچھ بھی بول رہے ہو اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس بیماری میں اب مجھے بچنے کی امید کم ہے، تو امیدیں دنیا لگاتی ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، جب وہ تمہیں شفا دینا چاہے گا تو شفا دے دے گا، اور جب اپنے پاس بلانا چاہے گا تو ہماری دعائیں بھی تمہارے کوئی کام نہ آئیں گی۔ اے سعد تم کچھ اور بات کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ ہاں اے اللہ کے نبی موت و زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، لیکن آج مجھے ایک بات کہنی ہے۔ اے اللہ کے نبی میری ایک بیٹی ہے، بس صرف میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی سے فارغ ہو چکا ہوں، وہ بھی پرائے گھر کی ہو چکی ہے، وہ بھی شوہر والی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، وہ اپنے سسرال جا چکی ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس خوش ہے۔ اے اللہ کے رسول میرے پاس میرا ایک یہ مکان ہے، ایک اور مکان ہے، میرے پاس 2-3 باغات بھی ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی ملکیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا تو نکاح ہو گیا ہے، اب تو کوئی ہے نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انتقال سے پہلے میں سارا کا سارا اپنے گھر اور اپنے مکان اور اپنی ملکیت اور اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں، فی سبیل اللہ لٹا دوں، سب صدقہ کر دوں۔ اے اللہ کے نبی کیسا رہے گا؟ اگر یہ صحیح ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو دینی کام میں جہاں لگانا چاہیں لگا دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرنا، ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر لوں، کیا میں سارا کا سارا نہیں دے سکتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ایسا تم سارا کا سارا نہیں دے سکتے۔ تو کہا ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی تو میں اپنے گھر مکان ملکیت زمین و جائیداد کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ادھر دیکھو یہ بات غور سے سنو، میں اپنی زمین و جائیداد ملکیت کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 3 حصے، 2 حصے میں خرچ کر دیتا ہوں، 2 حصے کا میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں، اور 1 حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ ہو جائے گا، میری بیٹی میں اور میرے رشتہ داروں میں بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو، اپنی ملکیت اپنی پراپرٹی اپنی زمین و جائیداد کا 2/3 یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے بھی خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اگر 2/3 2/3 بھی خرچ نہیں کر سکتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی ملکیت کو آدھا کر دیتا ہوں،
آدھی ملکیت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور آدھی ملکیت اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، وہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی اور میرے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پہ کام آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا اے سعد، تم اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد کا آدھا آدھا حصہ کر کے آدھا مال بھی صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو، آدھا بھی نہیں دے سکتے ہو۔ تو کہا اللہ کے رسول اگر آدھا بھی نہیں دے سکتا ہوں تو ایسا کر لوں کہ میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد اور اپنے مال و دولت سب کے 3 حصے کر کے 2 حصے، ایک حصہ میں اپنے پاس رکھ لوں، ایک حصہ میں خرچ کر دوں، 2 حصے میں اپنے پاس رکھ لوں، ایک حصہ میں خرچ کر دوں، یعنی 1/3، 3 حصے کر کے۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ 2 خرچ کر دوں 1 روک لوں، اب کہہ رہے ہیں 3 حصے میں سے 2 خرچ کر دوں اور 1 خرچ کر دوں اور 2 روک لوں، 1 خرچ کر دوں۔ تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے سعد ابن ابی وقاص، ہاں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد کا 1/3 جس کا تم حق رکھتے ہو، 1/3 1/3 جس کا تم حق رکھتے ہو، اس کی وصیت جس کو چاہو کر سکتے ہو، جس کو دینا چاہو دے سکتے ہو، لیکن 2 حصے تمہارے انتقال کے بعد تمہارے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پہ تقسیم ہوں گے۔ 1/3 حصہ تم خرچ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، صدقہ و خیرات دینا چاہو تو دے سکتے ہو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے، یعنی میری مانو تو یہ بھی زیادہ ہے، لیکن 1/3 کا تمہیں اختیار ہے، 1/3 کا تمہیں اختیار ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ بخاری شریف کا یہ منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے جو کہا، وہ بھی ان کی بیماری کے حال میں جو کہا، یہ حکم ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم سارا کا سارا مال خرچ کر کے خود سڑکوں پہ آ جائیں اور بھکاری بن جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جب دینی کاموں میں حد سے زیادہ مال خرچ کر کے لٹانا جائز نہیں ہے، تو شادی اور بیاہ میں، آتش بازیوں میں، بیڑی اور سگریٹ میں، پان تمباکو میں اور شراب نوشی میں فضول خرچی کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ یہ ہماری تقریر کا آج موضوع دوسرا ہے۔ ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں جب فضول خرچی دینی کام میں جائز نہیں ہے تو غیر دینی کاموں میں جائز کہاں سے ہو جائے گا؟ جب ادھر نہیں کر سکتے ہو تو ادھر کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ذہن اپنا بنائیے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں اعتدال، بیچ کا راستہ اختیار ہونا چاہیے، بیچ کا راستہ۔ ارے عبادت میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حدیثوں کی کتابیں پڑھ جائیے، جب وضو بنانے بیٹھو تو کتنے پانی سے وضو بنا سکتے ہو، غسل کرنے بیٹھو تو کتنے پانی سے غسل کر سکتے ہو، اللہ کے رسول غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے، سب یہ چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتاب بلوغ المرام میں آپ کو مل جائے گا پورا کا پورا طریقہ۔ آپ کتنے پانی سے وضو بنا لیتے تھے، آپ کو پورا کا پورا طریقہ مل جائے گا۔ لیجئے 2 مد پانی سے آپ وضو بنا لیتے تھے، 2 مد کتنا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ 4 مد کا 1 سا، 4 مد کا 1 سا، 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ پونے تین سیر، یعنی 2.5 کلو، 2.5 کلو، 4 مد کا 1 سا یعنی 2.5 کلو کا 1 سا، اور اللہ کے رسول 4 مد نہیں 2 مد یعنی 2.5 کلو سے آدھا کر دو کتنا ہوا؟ 1.25 لیٹر پانی سے وضو بنا لیتے تھے، اور پھر آپ کہتے تھے پانی بچاؤ، پانی میں فضول خرچی مت کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو میں بھی 1.25 کلو پانی سے زیادہ اللہ کے رسول خرچ نہیں کر رہے ہیں، جب 1.25 کلو پانی سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی میں شمار کیا جا رہا ہے، وہ بھی نماز کے لیے، تو ہمیں بیڑی، سگریٹ، شراب اور پان
تمباکو میں پیسہ خرچ کرنے کی اجازت کون سی شریعت دیتی ہے؟ کون سا سماج دیتا ہے؟ کون سی سوسائٹی دیتی ہے؟ شادی میں 15 20 اور 50 آدمی سے زیادہ 200 آدمیوں کی بارات کون سی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے؟ مہمانوں کے لیے بکرے، قورمے، مچھلی، فرائی اور شاہی پنیر اور سبزی کے آئٹم الگ 20 قسم کے آئٹم بنانے کی کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ کہاں سے ہم نے لیا ہے یہ سب؟ جب وضو کے اندر پانی کو زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، شادی اوفو کتنی بار سنا ہوگا یہ واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی اکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک عورت، کتنی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، میں اپنے نفس کی مالک آپ کو بنا رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایک نظر دیکھا، اور نظر دیکھنے کے بعد آپ نے نظر نیچی کر لی اور فرمایا اے عورت، اب مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہ رہی، اب مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں، یعنی اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ وہ عورت وہی بیٹھ گئی کہ شاید ابھی اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہی ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نکاح کا خواہش مند ہوں، میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ اوئے ہوئے ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ اس عورت سے پوچھا کہ یہ چاہتے ہیں، تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ کر دیجئے۔ تو آپ نے اس صحابی کو اپنے قریب بلایا، بخاری کے الفاظ دیکھیے، آپ نے فرمایا کیا آپ اپنی بیوی کو مہر میں کچھ دے سکتے ہو؟ ضروری ہے مہر، جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہونی چاہیے سماج اور سوسائٹی میں، نکاح کے وقت ایک قاضی کو نکاح پڑھانے والے کو پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو مہر کتنا دے رہے ہو۔ پھر عورت کے پاس خبر جانا چاہیے، اس لڑکی کے پاس، کہ تمہارا ہونے والا شوہر اتنے روپے مہر دینا چاہتا ہے، کیا تم اتنے روپے مہر یا یہ مہر میں یہ لینا چاہتی ہو، کیا اتنے میں تم قبول کر سکتی ہو؟ لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی پر، اور جتنا پر طے ہو جائے وہی شرعی مہر ہے۔ لڑکی لڑکے کی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگ سکتی ہے، اور لڑکا بھی اپنی حیثیت سے بہت کم کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے صحیح نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ ارے ولیمے میں جب 5 لاکھ خرچ کر سکتے ہو تو اپنی بیوی کو 50,000 کا مہر کیوں نہیں دے سکتے ہو بھائی؟ موٹر سائیکل مانگنے میں تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ اور مہر دینے میں تمہیں اتنا مہر، شریعت میں کا مہر رکھو 66 روپے 40 پیسے، مہر فاطمہ رکھ دو۔ یہاں مہر فاطمہ یاد آ جاتا ہے، جہیز لیتے وقت جہیز فاطمہ یاد نہیں آتا ہے۔ مہر کا معاملہ ہو تو مہر فاطمہ یاد آتا ہے، اور جہیز لینے کا معاملہ ہو تو وہاں پر مہر جہیز فاطمہ پھر یاد نہیں آتا ہے۔ ایک تکیہ ہو، چٹائی ہو کھجور کے پتوں کی، اور تکیے میں بھی کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوں، اور مٹی کے ساتھ برتن ہوں، ایک چکی ہو جس میں وہ کچھ پیس لیتی ہوں، یہ یاد نہیں آتا ہے۔ وہاں موٹر سائیکل یاد آتی ہے، وہاں موٹر سائیکل۔ اب کتنا برا تو بول چکا ہوں، اس کے باوجود بھی تو شرم نہیں آتی ہے، اتنی بے شرمی ہے۔ ارے ہم انٹرنیشنل بھکاری تک بول چکے ہیں، موٹر سائیکل مانگنے والے کو انٹرنیشنل بھکاری کا خطاب بھی ہم دے چکے ہیں۔ لنگڑا لولا آدمی جو دروازے پہ آ کے بھیک مانگتا، اچھا لگتا 10 روپے 20 روپے دینے میں، چلو بیچارہ کام کرنے کے لائق نہیں، یہ دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے۔ میرا بیٹا ہے کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، دکان پہ آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل دے دو اپنے بیٹے کے نام پہ۔ اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو 10 روپے دینے میں اچھا لگتا ہے، اور بولو جو اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے، یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہماری نظر میں 10-20 روپے والا بھکاری اتنا بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے جو اپنے بیٹے کے نام پہ موٹر سائیکل مانگ رہا ہے، یہ اس سے بڑا بھکاری ہے۔ تم بھکاری مانو یا نہ مانو، مولانا جرجیس اس کو خطاب دے رہا ہے انٹرنیشنل بھکاری کا۔ مانگو موٹر سائیکل،
اور ہمیں ضرور بتا دیا کرنا مولانا صاحب اس لڑکے کی شادی ہوئی تھی، اس نے موٹر سائیکل مانگی تھی، تو میں اس کے منہ پہ کہوں گا اچھا یہی ہے انٹرنیشنل بھکاری؟ اور جب کسی کی موٹر سائیکل پہ میں بیٹھ جاؤں تو مجھے ضرور بتانا مولانا صاحب یہ وہی موٹر سائیکل ہے جو اس نے بھیک میں مانگی تھی، تو میں کہہ دوں گا نہیں مجھے اس پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ ارے تو خود بھکاری ہے تو مجھے کیا بٹھائے گا؟ تیرے پاس تو بٹھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تیری سائیکل پہ چلا جانا گوارا کر لوں گا لیکن بھیک میں دی ہوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا گوارا نہیں کروں۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ بھیک میں ملی ہے، جہیز میں نہیں بول رہا ہوں میں، بھیک میں۔ جہیز کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، ہماری نظر میں بھیک ہے وہ، چاہے وہ مولوی مانگے، چاہے جرجیس مانگے، چاہے آپ مانگے، چاہے جو بھی مانگے۔ مدرسوں کے لیے آپ جلسے کر لیتے ہو، ہر سال جلسے میں اتنا چندہ کر لیتے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے جہیز کے خلاف کمیٹی کیوں نہیں بن پاتی آپ؟ مسجد کی کمیٹی بن جاتی، مدرسے کی کمیٹی بن جاتی، ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی لے کے بھاگ جائے پنچایت بیٹھ جائے گی کیا سزا ہونی چاہیے، گاؤں کے سرپنچ بیٹھ جائیں گے کیا سزا ہونی چاہیے، فلاں اچھا لڑکی کو لے کے بھاگا، اب وہ لڑکی کا باپ کہہ رہا میری لڑکی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، پنچایت فیصلہ کر رہی ہے، 2 آدمی 5 آدمی ادھر سے بیٹھ گئے 5 آدمی ادھر، اب پنچایت فیصلہ کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ 4-5 لاکھ روپے دے دو، یا دوسرا فیصلہ کیا کر رہی ہے؟ چل اب اپنے لڑکے کی شادی اسی لڑکی سے کر۔ آئے پنچایت میں یہ فیصلے کرنے والوں، تمہارے یہاں جب لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جاتا ہے اس کی پنچایت بیٹھ جاتی ہے، تمہارے سماج اور سوسائٹی میں ایک نوجوان لڑکا شراب پی کر راستے میں پڑا رہتا ہے، ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، پنچایت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس شرابی کے بارے میں کوئی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ اس شرابی کا سوشل بائیکاٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ وہ شرابی تمہارے معاشرے اور سماج میں کیوں رہتا ہے، کیوں پنپ رہا ہے؟ جو چیز تمہیں پسند آتی ہے تم اس کی پنچایت بٹھا لیتے ہو، اور جو چیز میں تمہاری اولاد خود ملوث ہے اس کی پنچایت نہیں، یعنی جو تمہارے پسند من میں آئے اس کی پنچایت کرو گے اور جو تمہاری مرضی میں آئے اس کی پنچایت نہیں کرو گے۔ یہ شریعت ہے، کوئی کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں، پرچونی کی دکان نہیں، جو پسند آئے وہ لے لو اور جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو۔ شریعت ہے، اگر لڑکا لڑکی لے کے بھاگتا ہے اس کی پنچایتیں جڑتی ہیں تو شرابی لڑکوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، نہ کوئی اس کو لڑکی دے نہ اس کی لڑکی لے، یہ پنچایتوں میں یہ طے ہونا چاہیے، اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اس کا ہمارے سماج میں معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اذان ہو رہی ہے اور بے نمازی ہماری آنکھوں کے سامنے ٹہلتے، پنچایت اور گاؤں کے سرپنچ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کے خلاف میٹنگیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ جبکہ بے نمازی کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ بے نمازی اگر شادی شدہ ہے، اگر وہ نماز شادی سے پہلے پڑھتا تھا اور شادی کے بعد اگر اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے، وہ طلاق دے یا نہ دے، عورت کسی نمازی عورت کے آدمی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ جہاں شریعت یہ حکم دیتی ہے اس کے لیے کوئی پنچایتیں آپ نہیں بٹھاتے ہو، لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جائے تو پنچایتیں بیٹھ رہی ہیں، شرابیوں کے خلاف کوئی پنچایت نہیں بیٹھ رہی ہے۔ کہاں چلا گیا ہمارا سماج، کہاں چلی گئی ہماری سوسائٹی؟ اپنے عقل کے ناخن لو اور سوچو۔ وہ عورت کہتی ہے، پھر بہک گیا، کہتی ہے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مہر بتاؤ دینے کے لیے کیا ہے، کیا دو گے مہر؟ کچھ ہے؟ کہنے لگا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک بار اپنے گھر چلے جاؤ اور دیکھ کر آؤ۔ بخاری شریف کا واقعہ، کتاب النکاح، ایک بار گھر جاؤ، اگر کچھ مل جائے تو لے کر آؤ۔ وہ گیا اور واپس آیا، کہتا اللہ کے رسول میں گھر گیا، گھر میں لوگوں سے پوچھا، اپنے گھر والوں سے پوچھا، گھر میں کچھ نہیں ہے، ایسی چیز ہمیں نہیں ملی کہ میں اس کو مہر دے سکوں۔ مہر دینے کے لیے بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، اور شادی کا سپنا ہم تصور کریں ہمارے یہاں ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک کام کرو، ایک بار اور گھر چلے جاؤ،
کہا پھر؟ کہا اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کے آؤ، جاؤ اسی کو مہر بنا دیں گے۔ ارے کچھ تو دو اپنی ہونے والی بیوی کو۔ وہ گیا، پھر واپس آیا اور کہتا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا اللہ کے رسول صرف اس لنگی کے جو میں پہنے ہوئے ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رات میں کبھی کبھی جب سردی لگتی ہے تو میرے پاس ایکسٹرا چادر بھی نہیں ہے، اسی لنگی کو کھولتا ہوں اور اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں، یہ چادر کا بھی کام کرتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتا ہوں تو یہ لنگی لپیٹ کے باہر آ جاتا ہوں۔ آپ اگر کہیں تو آدھی لنگی اسی میں سے میں اس کو دے سکتا ہوں۔ تصور کرو اس نکاح پر، قربان جائیے محمد رسول اللہ کی شریعت کیسے راستے نکال رہے ہیں۔ سماج میں بیٹھنے والے پنچایتیوں، تم راستے نہیں نکال پاتے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا جب یہی ایک لنگی ہے تیرے پاس اور کوئی چادر بھی نہیں ہے تو وہ بھی تو پوری لنگی اس کو دے نہیں سکتا، آدھی دے رہا ہے، تو آدھی تیرے کسی کام کی نہیں اور آدھی اس کی بھی کسی کام کی نہیں، یہ لے کے کیا کرے گی جب اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ یہ پہن سکتی نہ تو پہن سکتا، تو لے کے کیا کریں گے اس کو، اپنے پاس رکھ۔ تھوڑی دیر بیٹھے، اللہ کے رسول بھی تھوڑی حدیث کا نقشہ دیکھو، بخاری کے الفاظ پر غور کرو، اللہ کے رسول بھی بیٹھ گئے، وہ صحابی بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مہر، تو یہ سوچ کر اٹھ گئے کہ اب میرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، تو چلنے لگے، کسی سے کچھ نہیں کہا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اٹھ کے چلنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا، گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو کہا ادھر آؤ۔ وہ پلٹے، کیا بات ہے، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول جا رہا ہوں، کچھ کماؤں گا، گھر میں اور بھی لوگ ہیں ان کے لیے محنت مزدوری کروں گا، جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا بیٹھو میرے پاس۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ قرآن کچھ یاد ہے تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول یہ سورت یہ سورت یہ سورت یہ سورت۔ اس نے 4-5 سورتوں کے نام گنائے۔ اللہ کے رسول نے ایک اور سوال کرا، یہ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے پھر ایک سوال کیا، کیا تم اس کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ یعنی منہ زبانی یاد ہے، حفظ ہے یہ صورتیں تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول دیکھ کر نہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے اور تم کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صورتیں تم بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ ہاں۔ فرمایا کیا یہ صورتیں تم اس عورت کو یاد کرا سکتے ہو، اپنی بیوی کو سکھلا سکتے ہو، اس کو یاد کرا سکتے ہو؟ فرمایا ہاں میں یاد کرا دوں گا۔ فرمایا اے عورت تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جو صورتیں اس کو یاد ہے وہ تجھے یاد کرا دے گا۔ کیا تو قرآن کی انہی صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی مہر پر تو نکاح کر لے گی؟ کہنے لگی اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ میں تیار ہوں۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور خطبہ نکاح پڑھایا، خود اس کے ولی بن گئے اور خطبہ نکاح پڑھا کے کہا جاؤ اپنی بیوی کو لے جاؤ، جاؤ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ میرے بھائیوں نہ بارات کا پتہ چلا، نہ موٹر سائیکل کا پتہ چلا، نہ ہلدی ملی گئی، نہ ابھرنا ملا گیا، نہ آتش بازی چھوٹی، نہ لڑکی والوں نے کو کسی نے بلایا کہ آؤ ہماری بیٹی کی شادی ہے۔ اللہ کے رسول ہی اس لڑکی کے باپ بن گئے، اس کے ماں باپ کوئی تھا نہیں، اس لیے قاضی ولی بن گیا۔ آپ نے نکاح پڑھایا اور خود اس لڑکی کے باپ بن گئے اور آپ نے اس لڑکی کی رخصتی اس کے ساتھ کر دی۔ اسلام اس طریقے سے فضول خرچی سے بچا کر راستے نکالتا ہے۔ سن لو سب سے بڑا نیک کام اگر آج کے زمانے میں ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی غریب لڑکے کا کسی غریب لڑکی سے نکاح کرا دیا جائے اور بغیر جہیز کے ایک غریب لڑکی کو کسی کے گھر پہ پہنچا کر اس کی بیوی بنا دیا جائے۔ اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے۔ سماج کے لوگوں نظریں ڈالو تمہارے سماج میں کتنی لڑکیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل نہ ہونے کی وجہ سے ان خوبصورت لڑکیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ سماج والوں جس طرح مدرسے چلانے کے لیے اٹھے ہو، مسجدیں بنوانے کے لیے اٹھے ہو،
اسی طریقے سے لڑکیوں کا گھر بسانے کے لیے اٹھ جاؤ اور ان کا نکاح کرا کے ایک بہت بڑی ذمہ داری سے آزادی حاصل کرو، ورنہ قیامت کے دن تم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرا سکتے۔ یہ تھا نکاح اور یہ تھی شادیاں۔ آج ہماری نوجوان نسل ہائے 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 فضول خرچی میں جب بڑھی تو اتنی بڑی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک انصاری نے دعوت کر دی، وہ شراب جو حرام نہیں ہوئی تھی جب، تو مدینے میں ایک انصاری نے دعوت کر دی کچھ صحابہ کی کھانے پر، اور اس کھانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے اور حضرت علی بھی تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد کھانے ہی کے بعد شراب رکھ دی۔ صحابہ کرام نے شراب بھی پی لی کیونکہ حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت، اور جیسے ہی شراب کے نشے میں آئے تو اسی وقت نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی یا عشاء کی، اذان کی آواز آنے لگی۔ اس انصاری نوجوان نے جس نے دعوت کی تھی اپنے گھر پر، اس نے وہیں پر چٹائی بچھا دی اور کہا کہ لوگوں، ہم نے اور تم نے شراب پی رکھی ہے، اس لیے اس حال میں مسجد میں نہ جائیں، یہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا اور باقی سارے صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ راوی کو شک ہے وہ مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی، اور نماز کی نیت جیسی باندھی، اللہ اکبر، ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت ہونے لگی، اور قرآن کی یہ 7 آیتیں تو بالکل صحیح پڑھ لی گئیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں تک تو اس صحابی نے آیتیں صحیح پڑھی، لیکن شراب کا نشہ جب کھوپڑی پہ چڑھنے لگا تو اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کی جو سورت پڑھی تو اس میں گڑبڑا گئے، اور نشے کی حالت میں وہ قرآن غلط پڑھنے لگے۔ سورہ کافرون کی تلاوت کر رہے تھے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ سورہ کافرون کی تلاوت یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، میں ان خداؤں کو نہیں پوچھتا جن کو تم پوچھتے ہو۔ لیکن وہ صحابی گڑبڑا گئے اور انہوں نے قرآن کی آیت سورت اس طریقے سے پڑھ دی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، ان جھوٹے خداؤں کو ہم بھی مانتے اور پوجتے ہیں، جن کی عبادت تم کرتے ہو، جن کی پوجا تم کرتے ہو، ان کی ہم بھی کرتے ہیں۔ قرآن کا معنی ہی بدل دو، آیت ہی غلط پڑھ دی۔ اللہ اللہ کر کے کسی طریقے سے نماز پڑھ لی گئی، لیکن یہاں نماز پڑھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور محمد رسول اللہ کو باخبر کر دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو، تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جایا کرو جب تم نشے میں ہوا کرو، جب تم شراب پی لیا کرو تو تم نماز نہ پڑھا کرو، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم نشے میں ہو۔ جب نشہ اتر جائے تب تم مسجد میں جایا کرو اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب تمہارے منہ سے جو نکل رہا تم اس کو سمجھنے لگو، حتی تعلموا ما تقولون، جو تم بول رہے ہو اس کو سمجھنے لگو کہ میں کیا بول رہا ہوں، تب تم نماز پڑھنے جاؤ۔ اس آیت نے صحابہ کرام کی زندگی بدل دی۔
یا اللہ اب ہمارے یہ دن آ گئے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو، یعنی نماز کے لیے روک دیا گیا۔ یہ شراب اتنی بری چیز ہے، اس کو پینے کے بعد جب ہم نشہ آ جائے تو نماز نہ پڑھیں۔ یا اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم شراب پی کر نماز کو چھوڑ دیں یا نماز کے لیے ہم شراب کو چھوڑ دیں؟ دونوں میں سے ایک چیز چھوڑنا پڑے گی۔ کیا میں شراب پی لوں تو نماز چھوڑوں یا نماز کے لیے شراب چھوڑوں؟ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، کہنے لگے اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شراب پی کر نماز چھوڑ دوں؟ اے اللہ ہزاروں شراب قربان، لیکن نماز کو قربان نہیں ہونے دوں گا۔ اب صحابہ نے ٹائم ٹیبل چینج کر دیا، اور وہ اب دیکھتے تھے کہ ظہر کا وقت قریب ہے تو شراب ہی نہیں پیتے تھے۔ نہیں ظہر کے بعد پیئیں گے۔ نماز پڑھ کے آئے، نہیں پہلے کھانا کھا لو، ابھی شراب پیئیں گے تو گھر میں اچھا نہیں لگے گا، بیوی کھانا کھا لو۔ کھانا نہ کھایا، کھانا کھانے کے بعد تو نیند اپنے آپ آنے لگی۔ عرب کے اندر قیلولے کی عادت تھی، سو گئے۔ ارے نیند تو ایسی ہی آ رہی، شراب پینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اٹھے چلو اب پی لے شراب۔ ارے اب کیا پیئیں؟ اب تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر پیئیں گے تو نشہ آ جائے گا، نشہ آئے گا تو پھر ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اور نماز چھوٹ گئی تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ہم جان بوجھ کر نہیں، اس نے بہت سے صحابہ کی نمازیں شراب چھڑوا دی۔ لیکن ایک مجلس میں جب شراب کا دور چلنے لگا تو انصاری مہاجر انصاریوں کو گالی دینے لگے۔ شراب کے نشے میں انصاری مہاجر کہنے لگے اے مدینے والو تم ہمارے نوکر ہو، اے مدینے والو، اے انصاریو ہم سب سے افضل ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کی قوم کے ہیں، ہم تو قریشی لوگ ہیں، اللہ کے نبی ہمارے خاندان میں آئے ہیں، اس لیے ہم تم سے افضل ہیں۔ انصاری بھی شراب کے نشے میں الٹا سیدھا بولنے لگے، ارے اے مکے والو تم ہم سے بڑے ہو، تم ہم سے اونچے ہو، ارے رہنے کو گھر نہیں تھا، مکے سے نکالے گئے ہو، ہم نے تمہیں رہنے کو گھر دیا، تم بھوکے تھے ہم نے تمہیں کھانا دیا، پہننے کو کپڑے نہیں تھے ہم نے تمہیں پہننے کو کپڑے دیے، اور آج ہماری بلی ہمیں کو میاؤں، ہماری بلی آج ہمیں کو گھرا رہی ہے، ہم سے کہہ رہی ہم تم سے بڑے ہیں، تم ہم سے بڑے ہو نہیں سکتے، تم کو پناہ ہم نے دی، اپنے گھر میں ہم نے رکھا تم کو، ہم سب سے اوپر۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز گئی، انصاری اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے ہیں اور مہاجر اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کیا میں یہی دن دیکھنے کے لیے زندہ ہوں جس چیز کو ہم ختم کرنے آئے تھے، امیری اور غریبی کو مٹانے آئے تھے، ذات پات ختم کرنے آئے تھے، اونچ نیچ ختم کرنے آئے تھے، تقوی کی بنیاد پر کسی کو بڑا اور چھوٹا بنانے آئے تھے، آج یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اے اللہ تو شراب کے بارے میں کوئی حکم نافذ فرما دے۔ یہاں اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی اور ادھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، آج کے بعد تمہارے اوپر شراب بھی اور جوا بھی اور بتوں کے تھان بھی اور فال کے تیر، جوئے کے پانسے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، رجس من عمل الشیطان، تمہارے اوپر حرام قرار دے دی گئی ہیں، شیطان کی گندگی ہے، ان سے بچو۔ لیجئے اب حرام کر دی گئی ہمیشہ کی شراب۔ تو جب دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے تو ان چیزوں میں فضول خرچی کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، 2:45 سے 3:45 تک میں نے آپ کے سامنے خطاب کر دیا۔ ایک بات بہت غور سے سن لیں، ہرن پور والے بھی، ہاتھ کاٹھی والے بھی، اور یہاں سے جہاں جہاں میرے پروگرام ہیں جھارکھنڈ میں وہ بھی، یہ طریقہ آپ کا بہت غلط ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ آپ کو 12 بجے ٹائم دیا جائے گا اور ٹائم دیں مجھے 1:45 بجے، غلط ہے۔ میں 12 بجے کے بعد اب کہیں ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ یاد رکھیے گا، کسی بھی جگہ آپ کے مدرسے کا چندہ ہے، آپ 10 بجے سے 12 بجے تک خوب چندہ کریے، لیکن 12 بجے کے بعد اگر ہمیں ٹائم ملے گا ہم ٹائم نہیں لیں گے۔ غور سے سن لیجیے آپ، یہ بہت بڑا طریقہ غلط ہے۔ آپ 12 بجے مجھے کہیں اور 12 بجے سے میں کتاب پڑھ رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ آئیں اور مجھے ٹائم دیں، آپ
2 بجے نہ میں شروع میں سو سکوں نہ آخر، اور میرا کل بھی پروگرام ہے، پھر پرسوں ہمیں ڈیٹ پہ جانا ہے، تاریخ ہے ہماری، پھر کورٹ میں بنارس۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی انسان ہیں، کوئی جنریٹر نہیں۔ ایک معیار بنائیے 10 سے 12، صرف جھارکھنڈ اور بہار کے لیے۔ بنگال والے تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، 10 بجے ٹائم دے دیتے ہیں اور 12 بجے جلسہ ختم ہے۔ جلسے کا اصل ٹائم یہی ہوتا ہے 10 سے 12۔ لیکن چلیے، آپ کے ہاں اگر اور بڑھ سکتا ہے تو 12 بجے بھی بہت ہو گیا بھائی۔ آپ کتنا چندہ کریں گے؟ اور اتنا چندہ ہوا کہ میری تقریر ہو رہی تھی اور وہاں چندہ گنا جا رہا تھا، لیکن صبح اگر پوچھو گے کمیٹی والوں سے تو کیا کہیں گے؟ چندہ ہی نہیں ہوا، لوگوں نے دیا ہی نہیں ہے۔ میری 20 سال کی پوری زندگی گزر گئی جلسوں میں، آج تک مجھے کسی مدرسے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو یہ کہے کہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے ماشاءاللہ۔ 20 سال میں ابھی تک تو مجھے کسی نے نہیں کہا کہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے۔ چاہے کتنا ہو جائے وہ یہی کہیں گے ہوا ہی نہیں، مولانا بہت کم چندہ ہوا ہے، ملا ہی نہیں۔ تو یہ ناشکری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا ہوا ہے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کا، کیونکہ آپ کو اپنے پاس تو رکھنا نہیں ہے، مدرسہ اللہ کے لیے آپ نے چلایا ہے، اللہ اس میں برکت دے گا۔ اللہ تو وہ ہے میرے بھائیوں کہ جو ایک گلاس دودھ کو 116 صحابہ کو پلوا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو معجزہ تھا۔ تو آپ مدرسے اللہ کے لیے نیت کریے، خلوص ہو تو انشاءاللہ جتنا کم چندہ ہوگا اسی میں برکت ہوگی اور پورے سال آپ کا خرچہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں کو بخش دے، فضول خرچی سے ہمیں بچائے۔